الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین اور خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں میں بول بالا ہے امام احمد رضا خان کا، جہاں میں بول بالا ہے امام احمد رضا خان کا، حشر تک بجے گا ڈنکا امام احمد رضا خان کا، حشر تک بجے گا ڈنکا امام احمد رضا خان کا۔ کوئی ہے حجت الاسلام اور کوئی ہے مفتی اعظم۔ اللہ میں دیکھیں، کوئی حجت الاسلام ہے امام حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی مفتی اعظم حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی ہے مفتی اعظم اور کوئی ہے حجت الاسلام۔ حضرت کے بیٹوں کا نام ہے، کوئی ہے مفتی اعظم اور کوئی ہے حجت اسلام۔ ایسا اونچا خاندان ہے امام احمد رضا خان کا، ایسا اونچا خاندان ہے امام احمد رضا خان کا۔ اور حشر میں پوچھیں گے قدسی تو کس کا پیروکار ہے؟ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، حشر میں پوچھیں گے قدسی تو کس کا پیروکار ہے؟ کروں گا سر کر کے اونچا، کہوں گا سر کر کے اونچا امام احمد رضا خان کا، کہوں گا سر کر کے اونچا۔ جو کام جس سبجیکٹ پہ اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے نا، وہ سبجیکٹ ہے عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں محبت رسول ہی پر تو حملہ ہو رہا تھا نا، اس سبجیکٹ پر اعلیٰ حضرت نے کام کیا، ڈیزائن رکھا، عشق رسول آپ کا سبجیکٹ تھا۔ تو لہٰذا یقیناً آپ نے جو کام کیا، اس لیے تو اس کام کے تحت ارے ہندوستان میں چھوٹے عرب والے بھی کہہ اٹھے یہ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے کہا نا حشر میں پوچھیں گے قدسی تو کس کا پیروکار ہے؟ حشر میں پوچھیں گے قدسی تو کس کا پیروکار ہے؟ کہوں گا سر کر کے اونچا امام احمد رضا خان کا، کہوں گا سر کر کے اونچا امام احمد رضا خان کا۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھو بات کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھو سب پیچھے پلٹ کر دیکھو۔ اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہے پہلے چل جاؤ،
بھائی آپ کی طرف پلیز سستی جاری نہیں کرنا، بار بار مجھے بولنے کے نہیں لگا، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے فیضان کی بات، ان کے عرس مبارک کی انشاءاللہ فیضان جاری ہے. بریلی سے سرکار حسن جان شہید سے ہوتا ہے ہمارے سیوں میں آ رہا ہے انشاءاللہ. ایک ولی کے آستانے میں ایک ولی کا ذکر سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور یہ ہے نا ولیوں کے لیے بات پہنچانا کچھ، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے جب ولی ظاہری دنیا سے جاتا ہے نا، جانے کے بعد خبر میں ان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ حسن بن احمد شہید ہو اور پردہ ہٹا کر امام احمد رضا کو دکھایا کرتا ہے کہ یہ آپ کے دیوانے ہمارے دربار میں جمع. یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یقینہ ہے ہمارا، یقینہ ان کا فیض ہمیں مل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض مل رہا ہے، سرکار حسن بن احمد شہید یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فیض مل رہا ہے. توجہ کے ساتھ بیٹھنا. دیکھیے ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، یہ غور کریں روحوں کی دنیا میں جس کا ذکر سورہ ال عمران میں موجود ہے. وہاں سے ہم چلے باپ کی پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں نہیں آئے، باپ کی پیٹ میں. باپ کی پیٹ میں پانی جو ہوتا ہے پھر اس کی نکاح کے بعد وہ نطفہ بن کر ماں کے پیٹ میں آتا ہے. تو یہ عورتوں کو بلا وجہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ اور 5 عورت ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ اولاد پانی کی شکل میں باپ کی پیٹ میں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں. پھر وہ نکاح کے بعد پہلے تھے عالم ارواح میں، پھر باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں سے چلے ماں کی پیٹ میں آئے، پھر ماں کی پیٹ سے ہم باہر آئے. اور یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے بھی ہمیں آگے جانا ہے. پھر یہاں جب تک چاہے رہیں گے پھر قبر میں جائیں گے، اور جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہیں گے، وہاں سے قیامت کے میدان میں. اور وہاں قیامت کے میدان میں اگر ایمان سلامت لے کر گئے، محبت رسول اگر آپ نے سلامت لے کر گئے، تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے جنت میں حضور کے ساتھ رہیں گے. وہاں سے ہم آگے جانے والے ہیں، آخری منزل کو آنا. تو لہذا کیونکہ یہاں عالم ارواح سے باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ کے ذریعے ہم جب باہر آتے ہیں، یہ دنیا خیر اور شر، خیر کہتے ہیں اچھائی کو، شر کرتے ہیں برائی کو. یہ دنیا خیر اور شر کی آمچگاہ ہے، یہاں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اس خیر اور شر کے مجموعے کا نام دنیا ہے. تو لہذا انسان جب دنیا میں آتا ہے، کیونکہ یہ صرف منزل نہیں ہے، اور عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جس منزل تک جانا ہوتا ہے تو وہاں کا سامان ساتھ لے کر چلتا ہے. جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے، تو جس مکان میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے تو وہاں کا سامان ساتھ لے کر جانا ہے. اور وہاں کا سامان کیا ہے؟ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ رشتے دار ہے. وہاں جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی دولت ایمان اور محبت رسول ہے. وہاں کی دولت جس کے ذریعے آپ ہمیشہ سکون میں رہ سکتے ہیں، وہ ایمان اور محبت رسول ہے. بلکہ یوں کہو کہ محبت رسول ہی ایمان کا نام. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا، اس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، علم مینار اعلیٰ حضرت تو بڑی چیز ہے. اعلیٰ حضرت تو علم کی طرح یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس مینار تک پہنچنا ہے تو سیڑھی پر قدم رکھنا پڑتا ہے. تو علم اعلیٰ حضرت اس کا مینارہ تو بڑی چیز ہے. تو پہلے زینے پہ ختم رکھ کر تو بتاؤ، اس مینار پہ چلا تو اس کی پہلی سیڑھی پہ ختم رکھ کر تو بتاؤ. ارے فتوائے رضویہ تو بڑی چیز ہے، ہدایت بخشش پڑھ کر بتاؤ. ہدایت کے بخشش جو اعلیٰ حضرت کا
مجھے ایک ایک اشعار یقین جانے قرآن حدیث کی تفسیر ہے. تو لہذا اعلیٰ حضرت کے اشعاری پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حضور کے بارے میں اللہ کی سر تابا ختم شان ہے یہ. حضور کے دن مخاطب ہوگا کیا کرے؟ سر تابا، سر سے لے کر پیر مبارک تک. اگر آپ سر سے لے کر پیر مبارک تک ہاتھ لے جائیں گے تو ہاتھ نیچے آتا ہے نا. لیکن عاشق کیا کہتا ہے کہ اللہ کی سر تا پا ہاتھ پا پیر کتنے اعلیٰ میرے آقا کے جس کے قدم کو عرش چوماتا ہے. تو میں نیچے ہاتھ کر کے کیوں کہوں اللہ کی سر تا پا قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دنیا جو خیر و شر کی آمچگاہ ہے اور جہاں منزل تک آپ کو پہنچنا ہے اور جنت تک، وہ ایمان ہے. اور ایمان کی جان محبت رسول ہے، عشق رسول ہے. تو لہذا اس ٹاپک پہ ذہن رکھے، اس کو آپ سنبھالیں کیسا. شر چاہتا ہے کہ محبت رسول ختم ہو جائے. اور شر تین قسم کے ہوتے ہیں. شر کیا ہے؟ تو تمہارے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تین ہے. ایک شیطان جو اللہ سے وعدہ کر آئے میں بھٹکاؤں گا. دوسرا نفس. اور نفس کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نفس کی مثال بہت پیاری ہے. اپنے ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے نفس کس کو کہتے ہیں. آپ یوں سمجھیے جسم کو روح چلاتا ہے، جسم کو روح چلاتا ہے اور روح کو نفس چلاتا ہے. جسم کو روح چلاتی ہے اور روح کو نفس چلاتا ہے. تو یہ نفس اگر نفس امارہ لگ جائے نا تو یہ بھی ایمان برباد کر دیتا ہے. تو نفس کو کیا کرنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اس کی تربیت کرنا. ابھی میں بتاؤں گا تین چیزیں. دوسرا نفس، پہلا تو ابلیس ہے شیطان جو تمہارے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تم مجھ سے دعا کرو اے اللہ سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ کیا؟ جو اللہ تک پہنچے وہ سیدھا راستہ، جو اللہ تک جائے وہ سیدھا راستہ. ہم نے کہا اللہ تیرے تک آنے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستہ پر آ جن پر میرا انعام ہوا ہے. تو یہ انعام یافتہ بندے تمہیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا فکر اگر اپنے اندر بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ تک پہنچیں گے جو ہماری منزل ہے. تو لہذا ابلیس سے بچنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا ہے. اور نفس کی تربیت کیسا ہو؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے. چھوٹا بچہ اگر آ کر ماں کو کہنا، چھوٹے بچے کی نظر میں کوئی بھی رچائی ہوئی چیز یعنی ایسی چیز جیسے کہ انگار ہے تو بچہ ضد کرتا ہے اس کو ہاتھ میں لے لے. ماں روکتی ہے، جھڑکتی ہے کہ یہاں نہیں آنا، قریب نہیں آنا. اگر کچھ چیز ایسے چاکلیٹ ہے جانتا ہے کہ بچے اس کو کھانے سے نقصان ہے تو ماں جھڑکتی ہے. تو نقصان والی چیز کو ماں اس کو قریب آنے، بچے کو قریب آنے. تو پہلی بار وہ خواہش جو بچے کے اندر رہتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور بچہ ماں کو دشمن سمجھ لیتا ہے. لیکن ماں اس کی اچھائی کے اس کو جھڑک کر دور کر دے تو دوسرے دن بھی اس کی خواہش تھوڑی کم ہو جائے، پھر ضد کرے گا. دوسری بار پھر اس کو جھڑک دے، تیسری بار اور خواہش کم ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ ضد کرے گا، تیسری بار ماں اس کو اور زیادہ جھڑک دے تو اس کے بعد بچے کے اندر سے وہ خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے. بچے کے اندر سے وہ اس کے طرف سے ذہن ہی ہٹ جاتا ہے. تو نفس کی خواہش کو اعلیٰ حضرت فرماتے نفس کی اگر خواہش کو تم پورا کرو گے تو پھر اور وہ خواہش کرے گا اور کہے گا یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے ہی بار میں اس کو خواہش کو ٹھکرا دو، سبحان اللہ، پھر اس کی طاقت کم ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نفس کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں. نفس کی خواہش کمزور پڑ جائے گی، پھر اس کو دوسرے جھڑکو، پھر وہ دھیرے دھیرے تربیت میں آتا رہے گا. تو نفس بھی ایک جو ہے جو تمہیں بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا. اور تیسرے کو
دنیا شر اور خیر کے ہمجگاہ ہے. تیسری چیز تو سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الجنۃ والناس. اس اوپر کیا ہے پڑھے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بے شک تمہیں وسوسے ڈالنے والے جو تمہارا ایمان وسوسوں سے ایمان کمزور پڑتا ہے. اگر کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں بٹھا تو اس کے ذریعے سے ایمان پر بہت بڑا وار پڑتا ہے. تو کون ہے وسوسے ڈالنے والے؟ تو اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس. تو وسوسے ڈالنے والے ابلیس بھی ہوتے ہیں اور کچھ خناس قسم کے انسان بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تیسری قسم انسانوں کی جو تمہیں وسوسے ڈالتے اللہ پر، تمہیں وسوسے ڈالتے رسول پر، تمہیں وسوسے ڈالتے اولیاء کرام پر. تو وسوسے ڈال کر تمہارے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے، جن کو آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں. یہ بدعقیدہ وہابی تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے وسوسے ڈال سکتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں خیر بھی رکھا شر بھی رکھا، تو جہاں شر پیدا کرنے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خیر کو پھیلانے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. محبت سے سبحان اللہ. خیر کو خیر کی طرف بلانے والے اور خیر کا سمجھانے والے ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے جن کو انبیاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، اولیاء آتے رہیں گے. تو احمد رضا خان کون ہے؟ کہا خیر کے اس بلند منارے پر اللہ نے ان کو پہنچایا ہے جن کو دنیا وقت کے اعلیٰ حضرت کے نام سے جان دیا. اعلیٰ حضرت کی ایک وصیت کے آخری طرف دنیا سے تشریف اس کے 10 منٹ بعد اعلیٰ حضرت کی روح مبارک جسم پاک سے نکلی ہے. اعلیٰ حضرت نے وصیت کر فرمائی تھی کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی بدعقیدہ تمہیں مل جائے، تمہارے کیسا بھی قریب کا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، خاص دوست ہو، اگر اس نے ادنا سی بھی اس نے گستاخی کی تو اس کو اپنے دور سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کر پھینکا. یہ اعلیٰ حضرت کی آخری وصیت ہر مریض کو یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ. یہ مزاج آپ کہیں کہ اتنا سخت کیوں بولا؟ میں نے کہا قرآن میں یہی کہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی سختی کی ہے. کہا نا اعلیٰ حضرت کوئی سخت نہیں. اعلیٰ حضرت نے نئی نئی باتیں ایجاد کی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم باتوں کی ایجاد نہیں کرتے، ایجاد تو خدا کرتا ہے، ہم تو بتاتے ہیں. محبت سے سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے جو جملہ کہا نا کہ تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، ادنا سی بھی گستاخی دیکھو تو اس کو ایسے نکال کر پھینکو جیسے آٹے میں سے بال کر نکال کر پھینکتے ہیں. تو اس کا ترجمانی قرآن نے کرا. سورہ مجادلہ 28واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے محبوب جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا، کہ وہ دوستی نہیں کریں گے کن سے؟ جو اللہ کے اور رسول کے دشمن ہو. دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو نہیں دیکھے گا، جو تیرے بھی دشمن ہو اور میرے بھی دشمن ہو ان سے دوستی نہیں کریں گے چاہے وہ کون بھی ہو. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اگرچہ وہ ان کے باپ ہو یا بیٹے ہو یا بھائی ہو یا کنبے والے ہو. بولیے سبحان اللہ. تو قرآن ہے، قرآن بولیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے نئی نئی باتیں ایجاد کی، نئی نئی باتیں دین میں پیدا کی. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے دیکھیں اعلیٰ حضرت ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پہلے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب
اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی دوستی نہیں کریں گے ان لوگوں سے جو اللہ کے بھی دشمن ہو، رسول کے بھی دشمن ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم، اے محبوب سن لو، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ نکالنا تھا، بولے محبت سبحان اللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت مجدد ہے، مجدد اور محرف میں فرق ہوتا ہے۔ محرف وہ ہوتا ہے جو نئی نئی باتیں لا کر ایجاد کرتا ہے دین میں، یہ محرف ہوتا ہے، اور مجدد وہ ہوتا ہے جو پچھلوں سے، جو صحابہ سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، جو تابعین سے، نبی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور صالحین سے جو چلتے آ رہا ہے، پچھلوں کی بات کو لیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ مجدد اور محرف میں فرق میں نے بتا دیا۔ محرف وہ ہوتا ہے جو نئی باتیں دین میں ایجاد کرتا ہے، اور مجدد وہ ہوتا ہے جو پچھلوں کی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہی بات کو، اسی بات کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں، تقویۃ الایمان، یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی بھی کتاب ہے، ایمان کامل اس کا ترجمہ رکھا گیا ہے، ایمان کامل۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کون ہے؟ جو 400 سال پہلے اکبر کے دور کے بزرگ، جو مجدد الفسانی کے پیر بھائی ہے، شہر میں رکھنا، مجدد الفسانی کے پیر بھائی ہے، خواجہ باقی باللہ کے مرید ہے، اور سارے ہندوستان پاکستان کے آج بھی جتنے محدث ہیں نا، ان کے استادوں میں انہی کا نام آتا ہے۔ اور استاد کا بھائی فیلڈ میں استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکول میں جائیں، جا کر مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسکول میں اگر آپ فارم بھرے بچے کو ایڈمیشن کرانے کے لیے، اور فارم میں آپ کو لکھا جاتا ہے باپ کا نام بولو، ماں کا نام بولو، آپ نے نام لکھ دیا، اگر آپ فارم میں ماں کا نام لکھا اور باپ کا نام نہیں لکھا اور فارم دے دیا، تو پرنسپل کہے گا کہ اس میں باپ کا نام آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ تو کہا اس نے بھائی کتنی آپ کی فیس ہے اسکول کی؟ کہا 500 روپے، یہ 1000 روپے لے لو، باپ کے نام کو بھول جاؤ، یہ 1000 روپے لے لو، باپ کے نام کو بھول جاؤ۔ تو پرنسپل کو کہتا ہے یہ شریفوں کا اسکول ہے، یہ لے جائیں گے۔ جس طرح ایک باپ کا ہے، باپ کی ذریعے پہچانے، باپ کی حلال اور جائز اولاد ہوتی ہے، تو لہذا یہ محدثین آج بھی جتنے مولوی بن رہے ہیں، جو محدث کی سند لیتے ہیں، ان کے استادوں میں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن ان کے استادوں میں نام سب سے اوپر جا کر جڑتا ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا۔ سنو خوشخبری سنو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی الحمدللہ کسی جماعت کے نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے سنی اور عاشق رسول بزرگ گزرے ہیں۔ یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب کامل و ایمان میں فرماتے ہیں کہ ہم عقیدے کو ایجاد نہیں کرتے۔ آج لوگ نے بریلی والوں نے درگاہوں کے عرس کے لیے نکالا ہے، یہ بریلی والوں نے قبر کی پوجا کا طریقہ، آج بریلی والے رضوی، بریلی رضوی، یہی ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے نا، یہی باتیں کہتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت مجدد محرف نہیں، محرف ہوتا ہے نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے، مجدد ہوتا ہے جو پچھلوں کی باتوں کو لے کر آگے بڑھاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے یہی بات کو کامل ایمان میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، بتاؤ لگاؤ فتویٰ ان کے اوپر، تمہارا باپ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ سارے جو ہے ان کو مانتے ہیں، جنتی کہتے ہیں، سارے محدثین کے استاد ہندوستان پاکستان کے محدث آج بھی بنتے ہیں سند میں، ان کے استاد پر اوپر تک جا کر شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا نام جڑتا ہے، اور اس کے بعد عرب میں جا کر نام جڑتا ہے۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کامل و ایمان میں فرماتے ہیں کہ ہم عقیدے کو ایجاد نہیں کرتے۔ ہاں توجہ کرنا، عقیدہ کوئی نیا بنا کر، نیا عقیدہ لا کر جو ایجاد نہیں کرتے، ایجاد تو اور فرقے کرتے ہیں۔ نئی نئی باتیں وہ لوگ لا کر جڑا کر کہتے ہیں کہ خبروں کے جانا پوجا کرنے کے برابر ہے۔ نئی نئی باتیں تو وہ لوگ لا کر کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ نئی نئی باتیں تو وہ لوگ لا کر جڑاتے ہیں جو معاذ اللہ نبی کو مردہ کہتے ہیں۔ نئی نئی باتیں تو وہ لوگ جڑاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے ساری مخلوق ایک چپار سے بھی زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ۔ عقیدے تو وہ لوگ نئی نئی باتیں کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اجمیر
اختیار کرنے والے نہیں، ہم تو نقل متواتر ہے، ہم تو دوسروں کے عقیدے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے عقیدے ہیں خود اس میں کچھ نئے گھڑے ہوئے باتیں نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو صحابہ کے دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سننا ہے تو آپ میں نے پتا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خیر کو اس بلند بنا پر اللہ تعالیٰ کو پہنچایا ہے، جو ان کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے وہ بھی خیر والا بن جاتا ہے، وہ بھی اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے توجہ کرنا کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو اس بندے کو بچپن ہی سے اس بندے کے اندر ایسی عادتوں کو پیدا کر دیتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں یار کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا خاص بندہ نظر آتا ہے۔ بچپن ہی سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان، عمر مبارک 3 سال کی ہے، 3 سال کی ہے، گھر کے باہر بیٹھے ہیں، اوپر کرتا ہے، سامنے سے کچھ گویا عورتیں، گانے والی عورتیں جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 3 سال کی، بولے سبحان اللہ، گلوجی کا کرنا اور کرے 3 سال کے بچے ہیں، ہاں 3 سال کے بچے ہیں۔ آپ اپنے آنکھوں پر وہ کپڑا لیتے ہیں اور آنکھوں پر لگا لیتے ہیں تو گویا عورتوں نے دیکھا کہ اتنا سا 3 سال کا بچہ ہے اور یہ معاملہ کرا ہے تو اس نے کہا مسکرا کر شہزادے کرتا تو لگا لیا، نیچے تو آپ نے کچھ پہنا نہیں تھا نا؟ تو آواز دیتے ہیں احمد رضا خان علی رحمت رضوان کہ سنو میں نے آنکھ کو اس لیے چھپایا کہ پہلے آنکھ بھٹکتی ہے تو پھر دل بھی بھٹکتا ہے، آنکھ کا اثر دل پر ہوتا ہے اور جب دل بھٹکتا ہے تو پھر سب بھٹکتا ہے، تو میں نے پہلے ہی دشمن کی تار کو چھپا دیا، جو ہتھیار ہے شیطان کا وہ آنکھ میں اسی کو چھپا لیا ہے۔ 3 سال کا بچہ بولتا جن کی بچپن سے میں نے کہا بچپن سے جن کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فکر رکھا۔ اعلیٰ حضرت کی عمر 3.5 سال تھی، علماء کہتے ہیں حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مولانا ملک العلماء مظفر بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ان کی لکھی ہوئی کتاب حیات اعلیٰ حضرت سے بتا رہا ہوں کہ آپ 3.5 سال کی عمر میں آپ گھر کے باہر بیٹھے تھے، ایک شخص جو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور ہولیے سے ایسا دکھ رہا تھا یہ ہندوستانی نہیں عربی ہے، ہولیہ خود بتا رہا تھا، مزاج خود بتا رہی تھی، ہولیہ خود بتا رہا تھا کہ یہ ہندوستان کے نہیں عرب سے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر اعلیٰ حضرت سے عربی میں بات کی اور اعلیٰ حضرت نے ان کو عربی میں جواب دیا۔ ارے بولے محبت سے ہاں میں نے کہا جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے تو اللہ کا محبوب ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی ہوئی، آپ کی بسم اللہ قاری پڑھا گئی، وہاں پر ایک تصوف کا راز آپ نے ظاہر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہن نشین بنایا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ذہن نشین بنایا تھا۔ آپ دیکھیں 6 سال کی عمر کتنے سال؟ 6 سال کتنے سال؟ آپ توجہ سے بولے کتنے سال؟ اور آج 6 سال کا بچہ کیا کرتا ہم جانتے ہیں، 14 سال کا بچہ کیا کر رہا ہم جانتے ہیں، مختلف کھیلنے کودنے کیا کیا اس کی حرکتیں ہوتی ہے۔ میرے احمد رضا خان علی رحمت رضوان کی عمر 6 سال ہے، کتنے سال ہے؟ 6 سال کی عمر آپ نے اعلیٰ حضرت نے میلاد النبی کے موقع پر 2 گھنٹے تک بہترین خطبہ دیا۔ عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ ہاں عمر کتنی ہے؟ 6 سال کی عمر کا بچہ، توجہ کرنا۔ اور آج کے 6 سال کی عمر کے بچوں کو دیکھ لیں، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے بچپن ہی سے ان کے ایسے کام دیکھ کر عقلیں حیران ہو جاتی ہے۔ اس لیے استاد اعلیٰ حضرت کے جو استاد ہے نا مرزا عبد القادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ،
وہ اکثر سائڈ میں بلا کر پوچھتے تھے احمد رضا سچ سچ ایک بات بتانا، ایک بات سچ بتانا، تم انسانی ہو یا کوئی فرشتہ یا جن ہو؟ کوئی فرشتہ یا جن ہو یا انسانی ہو؟ ہم مسکرا کر کہتے کہ میں عبد مصطفیٰ ہوں۔ نام تو والد صاحب نے احمد رکھا، رضا آپ کا لقب ہے، لیکن اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ کہتے، عبد کہتے غلام کو، غلام مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ ہو تو ہم استاد کہتے ہیں احمد رضا ہمیں پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، ہم سبق پڑھانے میں ہمیں دیر لگتی ہے۔ جن کا بچپن میں تو کام بھی بنا لینا تھا نا، ہاں بولے سبحان اللہ، کام بھی تو بنا لینا تھا نا، بچپن میں جن کا ذہن تھا سمردر کو، اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی 8 سال، سبحان اللہ، اور واپس سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی عمر ہوئی 8 سال، 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف عربی گرامر کا بہترین شرح کرتے ہوئے کتاب کو شائع کیا تھا۔ یہ چونکہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت میں واقعی اعلیٰ حضرت کی چیزیں بھی مزاج بھی ہے، اور یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے والے صرف مرید نہیں ہے۔ کچھ ایک صاحب اسے کہنے لگے حضرت میں ہمارے استاد سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے، تو انہوں نے بولے نئے ان کے مریدہ جو ہے محبت میں ان کو اعلیٰ حضرت بولتے۔ میں نے کہا جھوٹ کبھی پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت کو چونکہ اعلیٰ حضرت یہ کہنا کہ صرف مریدوں نے محبت سے رکھا نہ، جب آپ کی کتابیں آپ کے بڑے بڑے علماء نے پڑھا، مکہ کے، مدینہ کے، بغداد کے، عراق کے بڑے بڑے علماء نے پڑھا، فلسطین سے علامہ یوسف نبہانی کہہ اٹھے کہ آل حضرت یوسف کے اعلیٰ حضرت وارث پاک کہنے لگے یہ اعلیٰ حضرت، ولیوں کی زبان، مرید نے کہا یہ تو ولیوں کی زبان سے نکلا، یہ غیروں کی زبان سے بھی نکلا ہے۔ میں بتاؤں گا کس طرح اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8 سال کی عمر میں 14 سال کو ابھی 1 مہینہ کم تھا، مکمل 14 سال نہیں ہوئے، 14 سال کی عمر بھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی 1 مہینہ کم تھا، آپ مفتی بن چکے تھے۔ محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا نقی علی خان یہ بھی اپنے وقت کے زبردست عالم، انہوں نے سورہ الم نشرح کی تفسیر کی ہے، آپ اس پر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے علم کے موجے آپ نے لٹائے ہیں اس میں، یہ خود پڑھے وقت کے زبردست عالم ہے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، میں آپ کو بتا رہا تھا علمی بات ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے پاس کچھ وراثت کا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے والد مفتی تھے، سبحان اللہ، لوگ آپ کے والد کے پاس فتوا لے کے آتے تھے، تو ڈیوٹی تھی نا فتوا دینا، ذمہ داری تھی نا، مفتی تھے، لوگ آتے تھے آپ کے والد سے فتوا لینے کے لیے، دور دور سے آتے تھے، اور آپ کے والد کا علم کا شعرا دور دور تک پھیلا تھا، لوگ دور دور سے آپ کے فتوے پر یقین کرتے تھے اور آپ فتوا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار کا معاملہ ہے، کچھ وراثت کے مسئلے پر یا رضائی دودھ کے مسئلے پر اعلیٰ حضرت نے ایک ایسا مسئلہ لکھا اور والد صاحب کو بتایا کہ ابو جان میں نے یہ فتوا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے جب فتوا پڑھا تو فیفا کو چوم کر کہا بیٹے جواب تو نے سو آنے سے ہی دیا ہے، اور آج کے بعد اب تو یہ منظر تو سنبھال، مفتی کے مقام پر تو رہے گا، اب تو یہاں بیٹھے گا، ہم جو ہے باہر بیٹھ کر اب یہاں ذکر الہی کریں گے اور مخلوق میں خدمت جو آئے گی دعا پڑھانے وہ کام کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 14 سال کا بہت ہی بڑا مشہور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت بڑا مشہور واقعہ، بریلی شریف سے دور ہے رامپور، یوپی میں آتا ہے رامپور، آتی بھی ہے رامپور کے، کیونکہ یہ رامپور اعلیٰ حضرت کا سسرال بھی ہے، آپ نے
سسرے بھائی کہتے ہیں نا حضرت کے سسرے. تو لہٰذا رامپور کے بہت بڑے نواب صاحب, ان کو کوئی مسئلہ آ گیا. رامپور کے تھے بھائی, کہاں بریلی کہاں رامپور, وہاں سے 100-200 کلومیٹر پر رامپور ہے, بریلی سے بڑا بتا رہا ہوں. تو لہٰذا کوئی مسئلہ آ گیا. تو رامپور میں بہت بڑے مفتی تھے, ان کا نام تھا مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کیونکہ نواب صاحب مالدار آدمی تھے اور رامپور کے مانے جانے نوابوں میں سے شمار ان کا تھا, بڑے آدمی تھے. تو انہوں نے مفتی صاحب, مفتی جو رامپور کے سب سے بڑے مفتی تھے, عام مفتی نہیں, مفتیوں کے مفتی تھے, مولانا ارشاد حسین صاحب, ان کے پاس فتویٰ بھیجا کہ مجھے مسئلہ کا اس پر آپ فتویٰ دیجیے. انہوں نے کہا کہ جائز ہے. کیا فتویٰ دیا؟ جائز ہے. وہ فتویٰ لیا تو نوکر نے آ کر کہا حضور مفتی صاحب نے تو کہا کہ کام کر سکتے, جائز ہے. کہا جتنے رامپور کے اور بڑے بڑے مفتیاں ان سے بھی سائن کرا کرنا, ان کو بھی یہ فتویٰ پتا کرا. اور سارے رامپور کے مفتیوں نے کہا کہ جائز ہے. سارے رامپور کے مفتیوں نے کہا کہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. اب رامپور کا نواب صاحب نے کہا یار میں نے بریلی میں نقی علی خان کا نام بہت سنا ہے, اعلیٰ حضرت کے والد, ان کا نام بہت سنا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ وہ بھی فتویٰ اچھا دیتے ہیں, لوگ دور دور سے اسے مسئلے پوچھنے آتے ہیں. ایک کام کر, یہ ٹرین کا ٹکٹ پکڑ, فوری جا اور جا کر ان سے بھی فتویٰ لے کر. اب یہ نوکر آیا رامپور سے بریلی شریف, 14 سال عمر ہے, توجہ کرنا, بریلی شریف. اور وہ اس وقت کا واقعہ ہے, اعلیٰ حضرت کے والد نے فتوے کا کام اعلیٰ حضرت کو دے چکے تھے. بریلی شریف آئے, بریلی شریف آ کر کہا حضرت فلاں نواب صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ جو ہے فتویٰ بنے گا. تو اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا دیکھو فتویٰ دینا میں نے چھوڑ دیا ہے, اس کی ذمہ داری میں نے اپنے بیٹے کو دی ہے. جاؤ یہ اجرا دکھ رہا نا کمرہ, اس کے اندر چلے جاؤ, بیٹا ہے بیٹھے ہوا, وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا. اب نوکر نے پردہ ہٹایا. نوکر سے کہا مفتی صاحب بول تو بڑے داڑھی بڑی عمر کے ہو گئے. نوکر نے اندر جھانکا, واپس آیا, کہنے لگا حضور اندر تو کوئی نہیں ہے, اندر تو کوئی نہیں ہے. کہا کوئی نہیں ہے. کہا ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. نوکر کی مثال دے کے بچے سمجھ کر آگے کہا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے. مولانا نقی علی خان نے فرمایا میرا بیٹا احمد رضا ہے, وہی تو فتویٰ دے رہا ہے. لہٰذا نوکر گیا اور جا کر فتویٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ رضوان کو دیتا. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیکھا, پڑھا, پڑھ کر سہن کیا ناجائز ہے, یہ کام جائز نہیں ہے. اب یہ نوکر گیا رامپور اور جا کر فتویٰ دے کر کہا حضور معاملہ ایسا ایسا ہے, اور فتویٰ دینے والے کی عمر بھی 14 سال ہے. کم عمر کے بچے نے فتویٰ دے دیا. اب پریشان ہو گیا وہ نواب, بولا رامپور کا سب سے بڑا مفتی ارشاد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے تو کہا تھا جائز نہیں ہے, جائز ہے. اب یہ نوکر تو کہہ رہا کم عمر کا بچہ ہے, انہوں نے پتا جائز نہیں ہے. نواز صاحب نے کہا ایک کام کرو, دعوت دے کر ان کو بلاؤ. ننگیال بھی تھا, سسر بھی رامپور میں تھے, تو لہٰذا دعوت دی گئی. اور اس دعوت میں نواب صاحب نے رامپور کے سارے مفتیوں کو بلایا اور مفتی ارشاد حسین صاحب کو بھی بلایا. اور ادھر سے بریلی سے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان, یہ والد اور بیٹے دونوں رامپور پہنچے, کیونکہ ننیال بھی تھا, وہاں گئے اور جا کر دعوت میں شرکت کی. دعوت کے بعد سارے مفتی جب بیٹھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا وہ فتویٰ نواب صاحب نے مفتی ارشاد حسین صاحب کو بتایا. کہا حضرت آپ نے تو فتویٰ دیا تھا جائز ہے, لیکن بریلی سے احمد رضا نے جو آئے ہیں دعوت میں یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, اب میں کیا کہوں. تو آپ مفتی ارشاد حسین صاحب نے فوری فتویٰ دیا اور غور سے پڑھنے لگے. پہلے کے لوگ دل بھی صاف ہو, بات بولنا پسند کرتے تھے. آج کے کوئی ایسا نہیں تھا میں بول جاتے ہیں کیا نہیں, ایسا نہیں تھا, دل صاف تھے. بولو سبحان اللہ. مفتی ارشاد حسین صاحب فتویٰ پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں نواب صاحب میں غلط ہوں, احمد رضا کا فتویٰ صحیح ہے.
نے کہا بیٹا چلو اب آپ کو مرید بننا ہے، اور سیدھا لے کر گئے ماہر ہیرا شریف. بولنا سبحان اللہ. سیدی علیہ رسول ماہر ہیرا بریلی شریف سے. میں نے پہلے پوچھا کہ یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے؟ بریلی سے تو 150 کلومیٹر. یہ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اور کیسے پیر ہے، کیسے پیر ہے. سیدی علیہ رسول کے بارے میں ایک بات سناؤ. ان کے جد اعلیٰ جب سیدنا ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئے، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے جد اعلیٰ سیدی علیہ رسول سے بڑے ان کے جد اعلیٰ جب سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے تو ابو علی شاہ قلندر نے تسبیح کے 7 دانے دیے. کتنے؟ 7 دانے دیے اور دے کر کہا کہ بیٹا یہ دانے خواب میں مجھے غوث اعظم نے دیا، اور دے کر کہا کہ یہ شخص آ رہا ہے اس کو دے دینا. یہ تسبیح کے دانے غوث اعظم کے ہاتھ کی تسبیح کے 7 دانے ابو علی شاہ قلندر نے ان کو دیا اور کہا اس میں اشارہ یہ ہے کہ تیرے خاندان میں بتا رہا ہوں تیرے خاندان میں اب 7 قطب پیدا ہو گئے. اشارہ ہے 7 اختاب ہو گئے. اختاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مرید بننے گئے تھے سیدی علیہ رسول اس وقت 6ویں اختاب کے مقام پر موجود تھے. محمد سبحان اللہ. ہاں پیر خانہ ماہر ہیرا شریف جہاں ایک ہی چھت کے نیچے 7 اختاب آرام کر رہے ہیں. ایک ہی چھت کے نیچے 7 قطب آرام کر رہے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ. جب یہ بریلی شریف سے گئے ماہر ہیرا شریف 19 سال کی عمر ہے. بولے سبحان اللہ. 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مرید بننے کے لیے گئے. اچھا یہ پیر خانے کی عادت تھی. اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ میں ایک عادت تھی کہ جلدی کسی کو مرید نہیں بنا، جلدی کسی کو خلافت نہیں دیتے. مرید بناتے لیکن خلافت نہیں دیتے. کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال جب تک مجاہدہ نہ کراتے، اس کا دل کو دھو نہیں دیتے، اس وقت تک خلافت نہیں دیتے تھے. 20 سال تک اس خانقاہ میں لوگ بیٹھے تھے، خلافت نہیں ملی تھی. ابھی اعلیٰ حضرت زندگی میں پہلی بار آئے. سبحان اللہ. اور یہ نہ سمجھو اعلیٰ حضرت کے اس دور میں اور بھی بڑے بڑے خانقاہ تھی. کچوجا تھا، آپ دیکھ لیں کچوجا شریف ہو حیدرآباد میں بڑے بڑے بزرگان کے اس وقت جلوہ فرما تھے. یوپی کے کچوجا میں بڑے بڑے اولیاء کرام جلوہ فرما تھے. لیکن اعلیٰ حضرت کی نگاہ ٹکی تو ماہر شریف میں ٹکی. یہ ولی کی نگاہ سے جو خدا کے نور سے دیکھتا ہے، یہ رات میں بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت گئے والد صاحب کے ساتھ اور جاتے ہی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بارے میں کہا جاتا ہے سیدی علیہ رسول کا نام. ان کے بارے میں رہتا ہے جب تک اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے نا اس وقت کبھی نہ کبھی پیر و مرشد نگاہ کرتے تھے. یہ ایسا محسوس ہوتا تھا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیدھا اندر جاتے ہیں اور جیسا اندر جانا تھا حجرے خاص میں آپ کو بلایا گیا اور حجرے خاص میں بلا کر اسی وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ کر رہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد نے وہ مرید بھی بنا اور سارے سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سارے سلسلے کی خلافت بھی اسی وقت عطا کر دی. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے خانقاہ میں کوئی 5 سال سے مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی 10 سال سے کر رہا ہے، کوئی 15 سال سے کر رہا ہے، کوئی 20 سال سے کر رہا ہے، آج تک اس مرید کو آپ نے خلافت نہیں دی. لیکن یہ بریلی کا ایک نوجوان 19 سال کا لڑکا آج ہی آیا ہے، آج ہی آپ نے مرید کو بنایا اور ابھی خلافت بھی دے دیا. تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کہتے ہیں ارے تم لوگ ہمارے پاس آتے ہو، تمہارے دل گندے ہوتے ہیں، انہیں صاف کر
خان بھی جو تھے سر، بیٹے امام احمد رضا خان بھی تھے نا، دونوں تھے. والد کا جو شعرا تو دور دور تک پہنچا تھا، ان کو خلافت نہیں ملی. میں مقام بڑھانے کرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ولایت یعنی ولی کی نظر جس کو چمتی ہے، ولی کو ولی ہی پہچانتا. میں بتانا چاہ رہا ہوں مولانا مکی علی خان کو وہ نہیں ملی، ملی تو خلافت احمد رضا کو ملی. اچھا پیر خانے جو ہے نا، حضرت کے پیر خانے، ماہرہ شریف میں ایک عادت تھی، جب بھی حجر مبارک سے پیر و مرشد نکلتے تھے سارے مرید اللہ کا ذکر کرتے، سارے مرید کرتے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرتے تھے جب پیر و مرشد کو دیکھتے. چہرہ یہ سب تھا. جب اعلیٰ حضرت خلافت لے کر اسی حجرے سے باہر آئے، برسوں سے مرید اپنے پیر کو بچھاتے رہے، بیٹھے رہے، چہرہ دیکھتے ہی کھڑ جاتے. لیکن احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان جب خلافت ملنے کے بعد پیر نے جب اپنا رنگ کو دیا، ملنے کے بعد جب حجرے سے باہر آئے تو سارے مرید سمجھے کہ ہمارے پیر آ رہے ہیں. یہ سمجھ کر کھڑے ہو کر اللہ 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 کا ذکر شروع کر دیا. دیکھا یہ تو پیر نہیں احمد رضا خان ہے. کیوں؟ کیونکہ خلافت دینے کے بعد دونوں سیم نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. کام جو بڑا لینا تھا نا، کام اور علم کیسا. فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ زمین سے تیمم کرنے کا مسئلہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے مٹی کی جنس کو تمہیں پتا ہے کہ سب کو مٹی کی جنس گرانا شروع، پانی کے قسم گرانا شروع، پانی کے مٹی کے. ایک میں نے پڑھا ہے روایت سنا علماء نے سنت سے کہ 32 قسم پتہ ہے پانی کے، اس کے الگ الگ قسم ہو جاتی ہیں پانی کے. اور سنو جس کا علم اتنا زیادہ ہے، ایک ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور جو ہے یہ انگلینڈ اس دور میں انگلینڈ جا کر پڑھ کر وہاں کی ڈگری لے کر آئے تھے، میتھمیٹکس میں میتھس میں ڈگری لے کر آئے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں فقہ کا علم عطا فرمایا. جب فقہ کا علم ایسا فقہ میں ایسا فقہ، جب فقہ کی کتاب مکہ پہنچی، حضرت سیدنا موسیٰ بن ابراہیم جو مکے کے بہت بڑے عالم سید تھے، موسیٰ بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کے مکے کا عالم، عرب ممالک کا عالم، سبحان اللہ، عرب ممالک کا عالم ہے، جب اس عالم نے اعلیٰ حضرت کی فقہ کی کتاب پڑھی نا، پڑھنے کے بعد اس کے بے ساختوں سے کہا کہ یہ اگر امام احمد رضا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم امام احمد رضا کو اپنا خاص شاگرد بنا لیتے. کیسا دامن ملا ہے رضویوں تمہیں، کیسا دامن، کیسا پیر ملا ہے تمہیں، کیسا مجدد کا دامن تم ہاتھ میں تھامے ہوئے ہو. اندازہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہیں اس پرفتن دور میں جو دامن میں رہا ہے وہ احمد رضا خان جو غلام مصطفیٰ ہے. یہ مزاج علم اتنا. اور سنیں ایک مسئلہ، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب آتا چاہتے تھے اعلیٰ حضرت سے ملنے، لیکن داڑھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے آنے شرما رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے مرید اسی علی گڑھ یونیورسٹی میں سید جو ہے سید صاحب تھے، وہ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط بھیجا، حضور ہمارے یہاں کے جو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ہے لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن شرما رہے ہیں، یہ پینٹ شرٹ پہنتے ٹائی وغیرہ لگاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں آنے دو، عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست دیکھتے تھے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک رافضی آتا ہے حیدرآباد قتل سے ملنے کے لیے، رافضی رافضی، اور اعلیٰ حضرت اس سے ملنا دوبارہ نہیں کیا، چہرہ اٹھا کر سر اٹھا کر اپنے جو ہے نا نکائے اٹھا کر بھی اس رافضی کو دیکھا نہیں، وہ شرمندے والے چلے گیا. تو بیٹے نے کہا، آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ اسے ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی بحث کے لیے نہیں آیا تھا، صرف ملاقات کر لیتے، یہ کہاں سے، یہ کون سی اخلاق ہے. تو اعلیٰ حضرت کا چہرے پہ جلال آیا، فرمایا سنو یہ اخلاق ہمیں صحابہ نے سکھائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتے کہا حضرت عمر بھی اپنے گھر ایک شخص کو کھانے کے لیے لائے تھے، لیکن اس نے کھاتے کھاتے کچھ بدعقیدگی کی بات
معاف کر دی. تو حضرت عمر نے کان پکڑ کر دسترخوان اٹھایا اور کان پکڑ کر باہر نکال دیا. تو سنو یہ اخلاق ہمیں ہمارے اکابر نے سکھایا. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدے کے درست آپ بلا دو. جب وہ ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تو اعلیٰ حضرت نے کس فیلڈ کے تھے؟ میتھس میں ڈگری لی تھی انہوں نے, انگلینڈ سے لائے ڈگری لے کر آئے تھے. سوچیں آپ کتنا علم رکھتے ہیں میتھس میں. اعلیٰ حضرت نے کچھ میتھس کی ایک کتاب اور مسئلے پر کتاب لکھی تھی, اس کو انہوں نے وہ کتاب سامنے رکھی. ڈاکٹر تجاوز صاحب کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یار یہ علم جو میں جا کر انگلینڈ میں نہیں سیکھ سکا. سبحان اللہ. یہ پہلی میں بیٹھنے والا احمد رضا نہ کالج پڑھا ہے نہ کہیں باہر گیا ہے, اور ایسے جوابات اس میں لکھے ہوئے ہیں جس کے کئی سال سے انہیں تلاش تھی. اسی میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرنسپل بڑے, ان کو میتھس میں کوئی مسئلہ پھنس گیا, مسئلہ کچھ پھنس گیا تو ان کو جانا تھا انگلینڈ. سید صاحب نے کہا ایک بار بریلی چلے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یار مجھے بریلی کیوں لے جاتے ہو؟ کہا ہمارے پیر و مرشد سے ملاقات کرو, مسئلہ مجھے دیکھا ہو. صوفی صاحب نے بزرگ ہے, وہ تو حرام حلال کا مسئلہ بتائیے, میتھس کا مسئلہ ہے, میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے, یہ انہیں ان کو کیا علم ہے؟ تو سید صاحب نے کہا ایک بار چل کے مل تو لے. کیونکہ صاحب سرمت تھے, وہ پیسے والے تھے. وائس چانسلر صاحب علی گڑھ یونیورسٹی, آج بھی یو پی میں علی گڑھ یونیورسٹی, وہاں کے وائس چانسلر تھے. تو کہا یہ بڑے تو صوفی لوگ ہیں, کیا جواب دیں؟ کہا ایک بار ملاقات تو کر لیں, ایک بار آپ کا مسئلہ تو بتائیں گے نا. آپ انگلینڈ جا رہے ہو, جائیے, میرا کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے تو. کہا ٹھیک ہے تم کہتے تو اب جائیں گے. یہ کہہ کر آپ بریلی سے یو پی علی گڑھ یونیورسٹی سے بریلی شریف آئے. اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وضو کر رہے تھے. سید صاحب نے کہا حضور یہ وہی شخص ہے جو میں آپ کو خط کے ذریعے بتایا تھا, یہ کچھ میتھس کا کوئی مسئلے میں انگلینڈ جانا چاہتے تھے, میں نے آپ کے پاس لایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا بتائیے سر کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اب تو وضو کر رہے ہو, آستے چلا بتا اعلیٰ حضرت کے وضو کرنے کے لیے. کہا یہ ایسا کیسا بتا دوں, کتاب لانا پڑے گا, پیپر لانا پڑے گا, پین لانا پڑے گا, آپ اس میں ڈالیں گے تب کچھ بتائیں گے, اس کا جواب ملے گا. کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, بتائیے. انہیں کھڑے کھڑے انہوں نے سوال کیا, وہی کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے جواب بتا فرمایا. امریکہ سے یہ بات اعلان کر دی کہ ایک بہت بڑا ستارہ جو زمین پر ٹکرانے والا ہے, اور وہ ٹکرائے گا, زمین اس کے ٹکرانے سے زمین میں زلزلے آئیں گے, فلاں فلاں جانی بھی نقصان ہوگا, مالی بھی نقصان ہوگا, وہ فلاں تاریخ کو یہ مہینے پر ٹکرانے والا ہے. اب لوگ جب یہ بات, کیونکہ اس کی وہ ایسا سائنسداں تھا, اس کی ہر بات تقریباً صحیح ہو چکی, اس نے جو بات کہی تھی تقریباً صحیح ہو رہی تھی, تو لہٰذا وہ سب اس کی بات پیپروں پہ اخبار کے ذریعے بات چھپنے لگی, بات ہندوستان میں پہنچی, لوگ ہیبت کھانے لگے کہ یار جب وہ ٹکرائے گا زمین پر ساری دنیا میں زلزلے آئیں گے اور بہت جانی اور مالی نقصان ہوگا. ارے ایسا سائنسدان ہے تقریباً جو اس نے تجربے کی ہے, بات اس کی درست نکلی ہے. کئی لوگوں کے ایمان کمزور ہونے لگے. احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کو, جس نے اللہ تعالیٰ نے فلکیات کا بھی علم عطا فرمایا تھا, پہلے تو قرآن حدیثوں کو سمجھایا اور سمجھا کر اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب لکھی, اور کتاب لکھ کر کہا کہ یہ تارے کا نام جو یہ سائنٹسٹ بتا رہا ہے, فلاں تاریخ کو یہ تارا زمین پر گرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تاریخ کو تو یہ تارا یہاں زمین پر ہے, فلاں مقام پر ہے, یہ زمین پر آنے والا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھنے والوں نے دیکھا وہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوا. فلکیات کا علم ایسا. اب مجھے بتاؤ
اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ، مولانا کبیر الدین، مولانا کرامت اللہ شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن میں نے کہا رحمۃ اللہ علیہ، سبحان نام ہے کرامت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مرید ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اللہ، اور یہ پیر بھائی ہے رشید احمد گنگوہی کے، رشید احمد گنگوہی جیسے بدبخت کے یہ پیر بھائی ہے۔ سنے مولانا کرامت اللہ شاہ دہلوی کے دور میں انہوں نے خط بھیجا بریلی شریف کو، کہا حضور یہاں ہمارے پاس کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور جو درود تاج پڑھنے کو شرک کہے، لیکن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والعلم دافع البلاء والعلم، حضور کو دافع البلاء نہیں کہہ سکتے۔ اس کے پر جواب یہ نہیں نکالا کرنے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کا پیر بھائی ہے، کون ہے، نانا جہاں سے بھی آ رہا ہے کہے تو میرے پیر آقا کی بات پوچھ رہا ہے، میرے رسول کی بات پوچھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کھانا بٹھایا اور کتاب لکھی، جواب دیا۔ اس نے کیا سوال کیا تھا انہوں نے مولانا کرامت اللہ شاہ دہلوی نے کہ حضور کو داخل بلا کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، یہ سوال ہے میرا، کیونکہ یہاں لوگ درود تاج پڑھنے کو شرک کہہ رہے ہیں، آپ جواب عطا فرمائیے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور والامر والقلا کتاب لکھی، 60 قرآن کی آیتیں اور 300 حدیثوں سے جواب عطا فرمایا۔ والامر والقلا یہ رسالہ میرے پاس موجود ہے، قرآن کی 60 آیتوں سے ثابت کیا کہ حضور مختار کائنات، اور 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ حضور مختار کائنات ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت آخر میں کہتے ہیں فقیر اسی پر روکتا ہے کہ کتاب زیادہ لمبی نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھنا کہ اتنی حدیثیں ہیں، بولو سبحان اللہ، یہ نہ سمجھنا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کا نام محمد رسول ہے، اس فیلڈ کا نام عشق رسول ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کتاب لکھا اور آج بھی اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، اور ایک اشرف علی تھانوی کو اللہ اکبر، جو بندی کے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، یہ جو ہمارے مجدد ہیں۔ اچھا ان کے مجدد کی ایک بات سنیے آپ، اشرف علی تھانوی کے مدرسے میں جو ہے سند حافظوں کو سند دینے کا جلسہ ہوا، تو ایک شاگرد آ کے کہنے لگا حضور لوگ ہمیں وہاں بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضائل نبی بیان نہیں کرتے، لہٰذا آج تو سند حدیث کا معاملہ ہے، لوگ آ رہے ہیں تو لہٰذا فضائل نبی کو کچھ بیان کرتے۔ تو خود اشرف علی تھانوی نے کہا مجھے فضائل نبی کے بارے میں حدیثیں یاد نہیں ہے، کسی دوسرے مولوی کو بلاؤ اور فضائل نبی پہ بات کرو، مجھے یاد رہی ہے۔ ایک جس کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، جس کو تم مجدد کہتے ہو، اس کو فضائل نبی کی ایک بھی حدیث یاد نہ ہو، اور اعلیٰ حضرت نے 60 قرآن کی آیتیں اور 300 حدیثوں سے کہہ کر پھر کہتے ہیں ابھی فقیر اس پر روک رہا ہے، چاہتا تو اور زیادہ کر کے محبت سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی جن کا رد کیا ہے وہ رد پر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات نہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید الایمان کتاب لکھی، جو سی کتاب یہ آخری بات سن کر انشاءاللہ ہم نماز آزادی کی مختصر طور پر ہم نماز سنت پڑھ کر 2:38 کو انشاءاللہ فاتح دیں۔ سنیں آخری بات، تمہید الایمان یہ ہر گھر میں رہنا چاہیے۔ ایمان کے اوپر اتنی بہترین بحث اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اور چھوٹا سا رسالہ ہے تمہید الایمان۔ مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پیر شریف میں ہے، جو بھی مولانا حشمت علی خان یہ پڑھتے تھے پہلے دیوبندی مدرسے میں، کسی میں پڑھتے تھے دیوبند مدرسے میں تھے، لیکن اتنے بڑے ولی بنے بعد میں۔ ایک بار یہ اجمیر شریف کے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، زیارت کر کر آتے تھے دیوبندی، لیکن اعلیٰ حضرت کی عشق نے ان کو رضوی بنا دیا۔ کیسا بنا بھی بتا مالک سنے، یہ ایسے زبردست مناظر تھے جہاں یہ قدم رکھتے تھے وہاں سے باہر نہیں ہٹتے تھے۔ خود مولانا حشمت علی خان کے زبان مناظر اہل سنت تھے، وہ ایک بار کھڑے تھے ریلوے اسٹیشن پہ اجمیر کے، آنا تھا ان کو، ایک وہابی آیا آ کر کہنے لگا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور رضیوں کی خاص خاصیت ہے، چہرے دیکھتے سمجھ جاتا اپنا سمجھ گئے اگینسٹ پارٹی والا ہے، اور اس کو نہیں معلوم ہے یہ مناظر اہل سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا جواب کیسے دیا اس کو جلانے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا یار کریم نواز کے آستانے پر گیا اور جنتی دروازے سے اندر داخل ہوا، الحمدللہ
हमने कहा अगर जवाब पहले दे देते, कहा गुस्ताख रसूल को खत्मों में पहुंचाना। वहां पैर भी सूख कर उसने कहा वहां भी हजरत मैंने हदीस पाक में पढ़ा है जन्नती के जिस्म से ऐसी खुशबू आएगी जो 500 साल की दूर भी अगर कोई ठहरा होगा तो उसको भी खुशबू महसूस होगी। 500 साल जहां से अगर आपको जाने लगे वो आदमी के पास तो 500 साल लगे, कितने साल? तो वहां भी अगर कोई ठहरा होगा तो जन्नती की जिस्म की खुशबू उसको सुनाएगी हदीस पाक में। तो कहा आप तो कहते हैं क्या गरीब नवाज के आस्थाने पे गया, जन्नती दरवाजे से दाखिल हुआ, जन्नती बन गया, फिर जन्नती की खुशबू आपके जिस्म से नहीं आ रही है। तो मौलाना हशमत अली खान ने कहा अरे नादान, एक ही हदीस पढ़कर आया है, दूसरी हदीस ये भी तो सरकार ने बताया है कि जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। ये है हजरत शागिर्द मौलाना हशमत अली खान, शेर में सुन्नत इनको कहते हैं, आला हजरत का शेर कहते हैं, इसलिए अशरफ अली थानी को स्टेज पर चढ़कर मारा। ये भी शेर का अहले सुन्नत, ये थे पक्के देवबंदी, पहले पक्के देवबंदी थे, फातिहा दुरूद मिलाद से सब छुड़ती, वालिद साहब समझाते समझ में नहीं आता। एक दिन तमहीदुल ईमान वालिद साहब कर ला आलम की लिखा है, तमहीदुल ईमान लाए और ड्राइंग रूम उसका में ड्राइंग रूम का जहाँ दिया टेबल पर रख दिया, बस बोला कुछ नहीं, रख दिया। ये छुट्टियों में आए हुए थे, आप वो छुट्टियों में थे तो पढ़ने का शौक था, किताब उठाए कट्टर देवबंदी जहन क्या बना है, मिलाद शिर्क बिदअत शिर्क बिदअत ये जहन बना, किताब उठाए, जब एक एक पन्ना हटाते गए हर पन्ने पे इस्तग़फ़ार करते रहे और कहते रहे यार मैं किस जगह फंसा हुआ था, अहमद रज़ा खान अली रहमतुल्लाह के इस रिसाले ने मेरे ईमान को बचा लिया। गोया उनकी मिजाज यूं थी, नूर जलवागर था, जो सबने किस शायर ने कहा नूर इलाही जलवागर था, मुझे मालूम न था। अशरफ अली खान की मिसाल बता रहा हूं मैं क्या थी होगी, नूर इलाही जलवागर था, मुझे मालूम न था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शक्ले इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। शक्ले इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। अरे तेरी बकरियां जो चलाई है हलीमा, सुभान अल्लाह, वही अर्श पर गया था, मुझे तेरी बकरियां जो चलाई है हलीमा, वही अर्श पर गया था, सुभान अल्लाह, मुझे मालूम न था। मेरे आका की ये शान है, मेरे आका का ये मुकाम है। मौलाना हशमत अली खान बाप का हाथ पकड़ कर कहते चलो बरेली, सुभान अल्लाह, चले बरेली चले, और उसी में खान आजम के हाथ में तौबा कर मरीज हो जाते हैं। फिर सारे देवबंदी को देखकर ही रास्ता बदल गया। शागिर्द है आला हजरत का कोई काम ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ की कोई काम करते हैं। बेशक अभी दाखा साहब ने पढ़ा ना, जब नानपारा के इलाके नवाब साहब ने कहा था ना कि आला हजरत तुम तो शायरी अच्छी लिख दो, कुछ शायर हमारी शान में भी लिख दो, पैसा मिलेगा। आला हजरत ने फरमा करूं अहले सना खाने धुआ जैसा, परे इस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं बने कलीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह 25 सफर को इस दुनिया से आप 2:38 जुमा का दिन था और मौज़न हय्या अलल फलाह, अलस सलाह अलल फलाह, अलस सलाह कहते आओ नमाज की तरफ, अलल फलाह कहते आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल फलाह कर रहा था। मैं आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आला हज़रत से कितने बड़े बड़े उलमा राब्ते में थे उस वक्त, जो खुद अपनी जगह के वक्त में आला हज़रत थे। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह जुमा के दिन, लेकिन वक्त ज़ाहिर नहीं दे रहा है। और आपकी रूह मुबारक 2:38 को लिखी और आखिरी वसीयत जो मैंने शुरू में बता दिया कि आला हज़रत ने वसीयत की, इस वसीयत पर हम मुरीद को इंशाअल्लाह अपने नज़रों को ये बात पहुंचा दी, बुद्धियों में इश्क रसूल पहुंचाइए, क्योंकि आला हज़रत जिस सब्जेक्ट पे काम किया है वो सब्जेक्ट इश्क रसूल है, मोहब्बत। आला हज़रत के दौर में इश्क रसूल पर हमला हो रहा था, मोहब्बत रसूल पर हमला हो रहा था। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से दीन को बताया, बचाया है। आप मुजद्दिद है, जो हर सदी में अल्लाह एक मुजद्दिद को पैदा करता है, इस 14वीं सदी के मुजद्दिद है। और आला हज़रत ने इतना लिखा दीन पर। आज भी अगर किसी को मसला समझ में नहीं आता, फतवाए रज़विया जिसमें आला हज़रत ने अब 12 जिल्द थी, अब उसके शरह करते करते 30 जिल्द हो गई है। 100 साल से आज तक उस पर काम हो रहा है और आज तक उसका जवाब है। उस फतवाए रज़विया में आला हज़रत ने 5000 किताबों से हवाले दी। कितने हवाले? 5000 हवालों
बाकी किताबों उसके अंदर यानी किस आदमी ने फतवा दे किस किताब से ले रहे हैं, मसला किस किताब से ले रहे हैं? 5000 किताब। जब हवाले नहीं तो पढ़ा भी तो होगा। और आला हज़रत 22 घंटे काम किया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। 24 घंटे में 2 घंटे आपका आराम था, 22 घंटे आप काम करते थे। फिर उसमें घर का काम था, सादात की अदमत भी थी, मोहब्बत भी थी, सारे वाकयात हैं। 22 घंटे आप काम करते थे। और आप जब फतवा निकालते थे, सामने वाले को कहते थे पर चल तो हराम मसले में लिख, दूसरे को कहते थे, उसको ये जवाब देते थे कि तू विरासत यानी दौलत में किसको कितना हिस्सा मिला ये मसला लिख, इसको कहते थे तू अकीदे के मसले में लिख। यहाँ भी जवाब दे रहे, यहाँ भी जवाब दे रहे, यहाँ भी जवाब दे रहे। इंशाअल्लाह हाफिज़ा कितना मजबूत था, लेकिन बस नहीं दिला में आप एक एक बार खुलता जाओ तो वक्त ज्यादा होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मसलक आला हज़रत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मसलक आला हज़रत में ही मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल इस्माइल की सदक़त फ़ैल हम सब की दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।